السلام علیکم۔ میں کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو نارتھرن ایریا میں یہ جو فائٹ ہو رہی ہے افغان پاک بارڈر کے قریب اور بلوچستان میں، نہ تو یہ فتنۃ الہند ہیں، ہم اسے فتنۃ الہند بھی نہیں کہہ سکتے اور خارجی فتنہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خارجی لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پرانے اصطلاحیں ہیں 1400 سال پہلے کی۔ داخلی کیا اور خارجی کیا یہ ختم ہو گئی ہیں اصطلاحیں۔ یہ اصل میں اس لیے استعمال ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی عوام کو، باقی کو یہ خبر نہ ہو جائے، یا باقی ورلڈ کو، پوری کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ یہ لوگ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ایک تو وہ جو بلوچستان میں پہلے ماشاء اللہ سے ستائے ہوئے لوگ تھے، تو وہ بعد میں انہوں نے دہشت گردی کا راستہ اختیار کر لیا، بگٹی کا قتل ہوا یا جو بھی ہوا، اس کے بعد انہوں نے ریسپانس وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اپنا سارا سسٹم کہ بھئی یہ ہم بھی آخر انسان ہیں، تو ہم نے، اگر تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں۔ تو وہ تو ایک چھوٹا مسئلہ ہے۔ اس سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہو چکا ہے دوسری طرف افغان بارڈر پہ، جو یعنی کہ مختلف ایجنسیوں میں جو بارڈر وہاں سے ملتا ہے افغانستان سے، ایجنسیوں کے راستوں سے، تو ان راستوں میں نورستان اور کنڑ سے مہمند ایجنسی کی طرف سے، اور اس طرح کر کے یہاں نزدیک والے علاقوں میں جتنے بھی وہ ملتے ہیں، ان میں جو یہ سلسلہ کار شروع ہوا ہے وہ یہ بلوچستان والا نہیں ہے، یہ بلوچستان سے مختلف ہے۔ یہ یعنی کہ اس کے پیچھے ایک یعنی وہی جو جہاد کی ایک بنائی ہوئی تھی، وہ 2 نمبر جہاد کی ایک تحریک جو رشین فیڈریشن کبھی امریکہ کے پاور کے ہاتھوں کھیلتے رہے اور بیچارے شہید ہوتے رہے اور اس کو اسلام کا جہاد کہتے رہے، وہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہمیں ہمارا مقصد نہیں مل سکا، تو اس لیے وہ شریعت چاہتے ہیں، نفاذ شریعت چاہتے ہیں، یا جو بھی چاہتے ہیں۔ صوفی محمد تو افغانستان کا نہیں تھا، وہ تو پاکستان کا تھا، وہ بھی چاہتا تھا نفاذ شریعت، لیکن میرے بھائی نفاذ شریعت کا ایک راستہ شریعت نے متعین کیا ہوا ہے، شرعی راستہ ہے کہ آپ اس کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ نہ تو وہ ایجیٹیشن سے لاگو ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ دہشت گردی سے لاگو ہو سکتا ہے۔ اسلام کے یہ دونوں طریقہ کار نہیں ہیں۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔